برائے خوشنودی محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الهداة المهديين من ولده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة عروة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات يا محمد. بر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. آج کی تاریخ شب اول ماہ محرم الحرام، شب اول مصیبت آل رسول. انشاءاللہ الرحمن اس ایام ازا کی مجالسان کا محور یہی فاتحۃ الکتاب کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، اور اگر آپ عنوان نوٹ کرنا چاہیں تو عنوان ہے ان 10 مجالس کا ام الکتاب اور اہل البیت علیہ السلام. اور چونکہ ام الکتاب سے مراد قرآن کریم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دیباجہ اگر کھینچا جائے تو سورہ حمد ہوتا ہے.
تو سورہ حمد کو اصطلاح مفسرین میں ام القرآن کہا گیا۔ تو یہ اس ام القرآن میں کہاں کہاں اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا اشارہ کیا گیا ہے، اس کو ہم سمیٹیں گے ان 10 مجالس میں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بہت مشہور سورہ، وہ سورہ کہ جس کے بغیر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندگی موقوف ہے اس کی اطاعت پر، اور اس کی اطاعت کا مظہر ہے نماز، اس کی اطاعت کا مظہر ہے نماز، اور نماز بغیر اس ام الکتاب کے نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہیداً میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اسلام میں ایک مفسر قرآن گزرا ہے جس کو مسلمانوں کی نگاہ میں بڑی عظمت ہے، اور وہ ہیں ابن عباس۔ ابن عباس علی کے چاہنے والے، اس میں شک نہیں، مگر علی کے چاہنے والوں کے مراتب ہوتے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کے مراتب ہوتے ہیں۔ ابن عباس کو کس مرتبے پر رکھا جائے، تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک پیمانہ پیغمبر نے فرمایا تھا، اور وہ پیمانہ یہ تھا کہ اس پیمانے میں آپ ابو ذر کو توڑ سکتے ہیں، اس پیمانے میں مقداد کو توڑ سکتے ہیں، اس پیمانے میں عمار یاسر کو توڑ سکتے ہیں، اس پیمانے میں سلمان کو توڑ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جو اپنے اصحاب کو ایمان کی سندیں دی ہیں، بس یہی 4 اصحاب پیغمبر ہیں جنہیں پیغمبر نے ایمان کی سند دی۔ یہ 4 اصحاب پیغمبر ہیں کہ جن کو ایمان کی سند پیغمبر اسلام نے دی ہے۔ ان میں کون ہے؟ مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، عمار یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ان سب کے سردار میرا بھائی علی بن ابی طالب۔ تو جو منازل پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 4 منزل پر دیکھنا ہو تو مقداد کو دیکھو، 5ویں منزل پر دیکھنا ہو تو عمار یاسر کو دیکھو، اور 7ویں منزل پر دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، اور 9ویں منزل پر دیکھنا ہو تو سلمان فارسی کو دیکھو۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اگر کل ایمان کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ تو اس ایمان کے پیمانے میں ابن عباس کا کہیں تذکرہ نہیں، حالانکہ یہ بھی صحابی پیغمبر ہیں۔ ایمان کے کس درجے پر ہیں ابن عباس، اس کی سند پیغمبر نے نہیں دی ہے۔ تو بے سند والے اتنے محتمم ہو جاتے ہیں، تو سند والا کس منزل پر ہے؟ ان کو کوئی سند نہیں ہے، ان کو امت مسلمہ نے حبر الامہ قرار دیا۔ جناب ابن عباس کو علماء اسلام نے حبر الامہ کہا ہے، امت کا چراغ۔ امت کا چراغ ایمان کے کس درجے پر ہے کچھ پتہ نہیں۔ جو ایمان کے کس درجے پر ہو اس کا کچھ علم نہیں تو وہ حبر الامہ ہو جائے۔
بہرحال آپ انہیں حبر الامہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کے اس عقیدے کے بنیاد پر مجھے اجازت دیجیے ایک بات عرض کرنے کی۔ آپ کا جو حبر الامہ ہے وہ ایک حدیث نقل کرتا ہے، ساری کتابوں میں موجود۔ آپ کا حبر الامہ کیا حدیث نقل کرتا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ مسلسل سنتے آئے ہیں، ہم کوئی نئی چیز پیش کرنے نہیں آئے ہیں، وہی پرانی چیزیں ہیں۔ قرآن معجزہ ہے، آپ روز پڑھتے ہیں، جتنا پڑھیے اتنا علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کے پڑھنے میں آپ روز پڑھتے ہیں نا، وہی پرانی کتاب پڑھنے، کوئی نئی کتاب لاؤ کوئی کہتا ہے؟ جتنا پڑھیے گا اتنا علم میں اضافہ ہوگا۔ تو جیسے قرآن صامت جتنا پڑھیے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن ناطق کا جتنا تذکرہ کیجیے ایمان میں جگہ پیدا محمد بلند تر تو بہرحال جناب ابن عباس زانو ادب طے کرتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ افضل، اور کہتے ہیں سیدی و مولائی، یہ میرے سردار میرے آقا، آپ قرآن کریم کی کچھ تفسیر بیان کیجئے کہ میں سمیٹ لوں، اور جب سمیٹ لوں اس کو بیان میں کروں تو لوگ مجھے حبر الامہ کہیں۔ تو مولا کائنات قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور آتے آتے قرآن کی ایک آیہ کریمہ، صرف ایک آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے، نماز عشاء کے بعد سے لے کر اور یہاں تک کہ صبح صادق آ گئی، اور وہ آئے کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سے ہمارا عقیدہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفاہیم اور اس کی تشریح اتنی مولا نے بیان کیا کہ نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوئی، گویا کہ یہ علم کا ایک دریا ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ ينهض عني السيل ولا يرقى إلي الطير، نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا خطبہ شرعیہ میں، علم کا ایک دریا ہے جو وجود علی سے رواں اور جاری ہے۔ پورے معرف الہی، فضائل نبوی، کمالات علوی سب بیان ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی، اور جب صبح صادق ہوئی تو مؤذن نے اذان دی، اور جب مؤذن نے اذان دیا تو امام نے اپنی تقریر کو سمیٹ دیا۔ اہل ولا والے بیٹھے ہیں یہاں، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا کی سیرت کیا ہے کہ جب فریضے کا وقت آ جائے، جب فریضے کا وقت آ جائے تو فریضے کا اہتمام کرو۔ لہذا مولا ذاکر مولا ہے، علوم کے ذریعہ مولا بہا رہے ہیں، ابن عباس جیسا شاگرد سمیٹ رہا ہے۔ جب فریضے کا وقت آیا تو مولا نے ساری گفتگو کو مختصر کیا اور کہا، یا ابن عباس، اگر علی ابن ابی طالب اپنی ساری زندگی بسم اللہ کے فضائل بیان کرتا رہے تو یہ حیات ظاہری کافی نہیں ہوگی۔ بس اتنا سمجھو، ابن عباس، جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اللہ نے جب سمیٹا ہے تو قرآن بنا،
اور قرآن کو جب سمیٹا ہے تو فاتحۃ الکتاب بنا، اور فاتحۃ الکتاب کا جب ہاتھ رکھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عطر کا جوہر جب قدرت نے کھایا تو بائے بسم اللہ بنا، وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ یہ ہے ام الکتاب، کتاب کا جوہر جب قدرت نے کھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ام الکتاب بنا، بائے بسم اللہ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ اب دیکھیے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ حیات طیبہ پیغمبر اسلام نے وفا نہیں کی کہ ان مسائل شریعہ کو پیغمبر کما حقہ بیان کر سکیں۔ میں ایک فقہی نقطے کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ آپ حضرات خمس نکالتے ہیں نا، ماشاءاللہ بے شک۔ قرآن کریم میں آپ جو سال بھر کی کمائی کا خرچ نکالتے ہیں اس کا تذکرہ کہاں ہے قرآن کریم میں؟ ایک علمی نقطہ ہے، اگر آپ توجہ دیں تو میں عرض کروں گی سرور بھیجو محمد۔ وہ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں ایک آیہ کریمہ ملتی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تم کو جو جنگوں میں فائدہ حاصل ہو، مال غنیمت مسلمان اچھا سمجھتا ہے، اس میں اللہ کا، اس کا 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کے رسول کے قرابت داروں کا۔ اس میں سال بھر کے خرچے سے جو بچ جائے اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے۔ ہم آپ سال بھر کا مونت السنہ فقہ کی کتابوں مسائل شریعہ کی جتنے رسالے عملیہ ہیں مراجعین کے، اس میں ایک باب ہے مونت السنہ، سال بھر کے خرچے کے بعد جو بچ جائے اس میں خمس واجب ہے۔ چلیے قرآن میں نہیں ملا، حدیث پیغمبر میں کوئی حدیث نہیں ہے پیغمبر کی کہ سال بھر کے خرچے سے جو بچ جائے اس پر خمس واجب ہوگا۔ پیغمبر کے زمانے میں خمس صرف مال غنیمت پر مسلمان نکالا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ قانون نہیں بنا تھا۔ آج کیسے بن گیا؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، بہت نازک منزل میں لے جا رہا ہوں۔ وہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، پیغمبر اسلام نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں، جو ترمیم کرے وہ اسلام سے خارج ہے نا۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے بغیر کسی استثناء کے، کوئی کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان۔ تو قانون محمدی میں مونت السنہ کا کوئی قانون نہیں ملتا۔ مسئلہ واضح نہیں ہوگا، کچھ اور باتیں ایڈ کرنا ہوگی۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ جس دن اصحاب ایمان لے آئے اسی دن سے وہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔
جب تک کہ حکام میں نماز نہیں آئے تھے، مسلمان ہو گئے لیکن حکم نماز نہیں آیا تھا. مسلمان ہو گئے مگر شراب پی رہے ہیں، اس پر تو مسلمان فخر سے بیان کرتا ہے. پہلے مسلمان دوسرے مسلمان، مگر لب سے جو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہے، پی رہے ہیں. تو کیا جس وقت اسلام لے آئے یا جس وقت رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا اس وقت سارے مسائل بھی بیان کر دیے؟ کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس وقت نہیں کہا نماز بھی پڑھنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، خون بھی دینا ہوگا، اور شراب کو چھوڑنا ہوگا، جوئے کو چھوڑنا ہوگا، اسلاف کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کو چھوڑنا ہوگا. کچھ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 10 سال تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، 10 سال تک شراب پی رہے تھے مومن پکے، ہے نا. تو 10 سال کے بعد اعلان رسالت کے سالوں بعد آئے تحریم شراب اتری. اس وقت سارے اصحاب شراب پیا کرتے تھے، اور جب تحریم شراب اتری تو فخر سے کہتے ہیں جو بہت بڑا شرابی تھا اس نے اپنے گھر جا کر سارے جو خزانے تھے شراب کے، مٹیوں کے ڈنڈے مار کے سب کو توڑ دیا، مدینے میں شراب بہنے لگی. یعنی تو فخر سے بیان کیا جاتا ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ احکام شرعی تدریجی نازل ہوئے. اگر بیک وقت سارے احکام نازل ہو جاتے تو کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا. جو بڑا سخت مسئلہ ہے، جو نماز کا عادی نہیں ہے اس کو ایک بیک نماز پڑھاؤ تو کہے گے تو بڑی سخت مشقت ہے یا نہیں؟ تو تدریجی نازل ہوئی. یہ بات آپ متوجہ ہو گئے نا. احکام مسائل بہت سے احکام ایسے تھے کہ جو نبی کے زمانے میں مکمل نہیں ہوئے، وہ کیسے مکمل ہوں گے؟ اس لیے ضرورت تھی کہ نبی اپنی جگہ پر ایک ایسا جانشین مقرر کرے کہ جو صفات نبوت ہو وہی اسی کے بھی صفات ہو. وہ جس جگہ سے احکام لیتا ہو وہ بھی اس جگہ سے احکام لے. نبی کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہو. لہذا ضرورت تھی کہ پیغمبر اسلام ایک ایسے کو اپنا جانشین بنائے. تو کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ مولا میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میری زندگی نے وفا نہیں کی کہ بعض مسائل کو میں بیان کر سکوں. یہ میرا جانشین میرے بعد ان مسائل کی وضاحت کرے گا. سروال بھیا محمد اگر میری گفتگو سمجھ میں آ رہی تو ایک باواز بلند ضرور بھیجیں. بعض مسائل کی وضاحت پیغمبر نے آل محمد پر چھوڑی. اس لیے دین اسلام کی تکملہ اور اعلان تکمیل رسالت، اعلان تکمیل اسلام کب ہوا؟ جب اپنے جانشین کو مقرر کر دیا کہ بغیر اس کے میرا دین مکمل نہیں ہوگا. اگر دین میں کچھ کمی ہوگی تو میرا جانشین اس کو تمام کرے گا. اس لیے معونۃ الثنا کے خم کی حدیث کہیں بھی کسی کتاب میں بے زبان پیغمبر نہیں ملتی. ملتا ہے تو بے زبان ائمہ معصومین علیہ السلام. لہذا آپ سمجھ لیجیے جو ائمہ کہیں گے وہی رسول کہے گا، جو رسول کہے گا وہی ائمہ کہیں گے. اگر رسول کو موقع نہیں ملا تو ائمہ کہیں گے. لہذا پیغمبر نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد.
تو عزیزان گرامی، کائنات میں کیا ہے؟ کائنات میں جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، فضائیں ہیں، سب ہیں۔ جتنی مخلوقات الہیہ ہیں یہ سب کائنات میں۔ یہ شمس و قمر بھی مخلوق الہی ہے، یہ بھی کائنات کا حصہ۔ یہ کہکشاں یہ بھی کائنات کا حصہ، سب کائنات کے حصے ہیں نا۔ تو ان کو جب سمیٹا تو قرآن بنا۔ تو جب قرآن بنا ان کے سمیٹنے سے تو یہ پوری کائنات قرآن میں آئی۔ یہ تو ظاہری حیثیت سے، مگر میں روحانی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ کائنات میں جو کچھ ہے قرآن میں ہے۔ آپ مادے کے اعتبار سے نہ دیکھیں، روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں۔ کائنات میں 1,24,000 انبیاء ہیں۔ انبیاء ہیں کائنات میں، اور اس کائنات کو قدرت نے سمیٹا، قرآن بنا۔ 1,24,000 انبیاء کائنات میں ہیں، تو یہ سارے انبیاء کو اللہ نے قرآن میں سمیٹا، اور قرآن کو سمیٹا تو فاتحۃ الکتاب بنا، اور فاتحۃ الکتاب کو سمیٹا تو بسم اللہ بنا، بسم اللہ کو سمیٹا تو بائے بسم اللہ بنا، اور مولا فرماتے ہیں النقطۃ تحت الباء، یعنی اگر اس نقطے کو پھیلا دو تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں، ان کو سمیٹ دو تو علی بنتا ہے۔ محمد علی بیت محمد بلندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب جنتان مدہامتان ایک کتاب ہے، کیا کہنے؟ فضائل آل محمد، انہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ ان النقطۃ تحت الباء، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں انا بائے بسم اللہ، بائے بسم اللہ نہیں کہا، ان النقطۃ تحت الباء۔ صاحب جنتان مدہامتان کی تحقیق بڑی علمی ہے، لہذا ایک مقدمے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عالم موجودات ہے، کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اور ایک عالم حروف ہے۔ کیا کہنے؟ عالم حروف الف با تا سا جیم ح خا دال الی آخر یا تک، جو ایک عالم حروف ہے۔ اگر آپ ابجد اول حدی پڑھے ہیں، کیا کہنے؟ اے بی سی ڈی، اردو میں اے بی سی ڈی نہیں ہوتا، الف با تا سا یہ ہوتا ہے، تو یہ ایک عالم حروف کا، الف با تا سا، ایک عالم موجودات ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، آپ موجود، میں موجود، آپ موجود، شجر موجود، مدر موجود، حجر موجود، آسمان موجود، زمین موجود، امام بارگاہ موجود، سڑکیں موجود، نہریں موجود، یہ سب موجود ہے نا۔ اس موجود میں اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ بھی ہے موجود، اللہ موجود، ہم موجود، اللہ موجود، آپ موجود، تو اللہ بھی موجود، آپ بھی موجود، دونوں برابر ہو گئے۔ کہاں ہے شرک کہنے والے؟
ارے یہ مشرکین سے پوچھو تم موجود ہو کہاں؟ ہاں موجود ہے. اب موحدین سے پوچھو اللہ موجود کہاں؟ موجود. شرک بھی موجود، اللہ بھی موجود. کیا فرق ہے؟ یہ شرک ہو گیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی موجود اللہ بھی موجود، تو کیا ہم اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں عزیزان گرامی، اس لیے کہ جہتیں بدلی ہوئی. کیا کہنے ہم موجود ہیں وجود امکانی کی حیثیت سے، یعنی کل نہیں سے آج ہیں. وہ موجود ہے واجب الوجود کی حیثیت سے. حیثیت فرق ہو گئی تو شرک نہیں ہوا. اب آپ کے ذوق کی بات کروں، اللہ موجود، ختم الانبیاء موجود. اللہ موجود، ختم الانبیاء موجود، مولا کائنات موجود. سب یہ برابر ہے وجود میں؟ برابر ہو تو شرک ہو جائے گا. اللہ موجود ہے واجب الوجود کی حیثیت سے. خاتم الانبیاء موجود ہے واجب الوجود کی حیثیت سے نہیں. امیر المومنین موجود ہیں واجب الوجود کی حیثیت سے نہیں. ان کی حیثیت الگ ہے، ہم سے افضل ہے. تو ایک عالم موجودات ہے، موجودات میں اشرف الموجودات وہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، اشرف الموجودات وہ ہے. اس کے بعد اگر شرافت آئے گی تو کس کے حق میں؟ لولا کا لما خلقت نفلا، کائنات جس کے صدقے میں بنی. اس کے بعد شرافت آئے گی اس کے حق میں جس کے صدقے میں کائنات بنی. وہ سب کے یہاں حدیث قدسی میں ہے لولا کا لما خلقت نفلا. باواز بلند نعرہ صلوات. اور اس کے بعد کس کے حق میں آئے گی؟ جو لولاک فرمائے، صاحب لولاک. کیا فرمائے؟ یا علی انت منی بمنزلت الجسد من الراس. اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے. صلوات بھیا محمد والا. لہذا اشرفیت گئی اللہ کے حق میں. اس کے بعد کا زینہ آیا خاتم الانبیاء کا. اس کے بعد کا زینہ آیا سید الاولیاء کا. یہ تسلسل موجودات میں ذہن میں رکھیے. موجودات کا تسلسل کیسے ہے میں یاد کروں گا. الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنے اسی کے موضوع میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. صلوات بھیا محمد علیہ وسلم. موجودات میں یہ تسلسل وہ، اس کے بعد خاتم الانبیاء، اس کے بعد مولا متقی. اب عالم حروف میں آئیے. عالم حروف میں سب سے اشرف لفظ حرف الف. اشرف حرف الف. الف کے بعد اگر شرافت آئے تو با میں، دوسری منزل با کی، تیسری منزل تا کی. اس لیے کہ با موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ الف نہ آئے. با اپنے وجود میں الف کا موقوف، الف پر موقوف. جب تک اے نہ آئے بھی نہیں آ سکتا، موقوف ہے. اور با کے بعد آتا ہے تا. تا اپنے وجود میں موقوف ہے وجود با کا. با اپنے وجود میں موقوف ہے وجود الف کا. تو پہلا شرافت میں لفظ الف، پھر با، پھر تا. یہ تسلسل ہے. موجودات کا تسلسل آپ کے ذہن میں ہے نا. اس تسلسل کو اس تسلسل سے ملائیں.
اشرف اشرف سے ملے گا. توجہ چاہتا اشرف اشرف سے ملے گا, اشرف الموجودات وہ. لہذا جہاں جہاں قرآن میں الف آئے الف اشارہ ہوگا اس کی ذات کی طرف, اشرف اشرف سے وابستہ ہوگا. آگئی ذہن میں بات. تو اب لفظ با آئے گا, اس کا اشارہ خاتم الانبیاء کی طرف ہوگا. متوجہ ہے نا؟ تو لفظ با آیا, تیسری منزل مولا کائنات کی ہے. تو حرف حروف میں تیسری منزل تا ہے, با نہیں. قرآن میں بہت سے تا ہیں. تو مولا نے یہ نہیں کہا, با نہیں کہا, کیا کہا؟ انا نقطۃ تحت البا, میں وہ نقطہ ہوں جو تحت با ہے. اس لیے کہ آپ با کو لکھیے, کیسے لکھ دیں؟ توجہ چاہتا ہوں, با لکھیے, نقطہ نہ دیجئے. دو نقطہ اوپر آیا تو تا بن گیا, ایک نقطہ آیا تو نا بن گیا. تو یہ شکل صلاحیت رکھتی ہے کہ تا بھی بنے نا بھی بنے, اور یہ با نہیں بن سکتا جب تک نقطہ نہ آئے. تو میرا مولا یہ کہنا چاہتا با بن نہیں سکتا جب تک کہ نقطہ نہ آئے, اور وہ میں نقطہ ہوں جو تحت البا ہے. یعنی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی بغیر امامت. صلوات ہے اور یہ میں شاعری نہیں کر رہا ہوں, یہ میں دلیل رکھتا ہوں قرآن کریم سے. کیا دلیل ہے میری اس گفتگو کی؟ قرآن کریم کی آیہ کریمہ آپ کے حوالے ہے. یا ایھا الرسول, زمانہ گزر چکا ہے, زیادہ دور نہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر پہنچا دو جو تم پر نازل ہوا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر یہ کام آپ نے انجام نہ دیا تو رسالت چلی جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میری بات کی سمجھ ہو گئی کہ بغیر ولایت علی کے, بغیر ولایت علی کے یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے. صلوات پڑھیے اور محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آج کی گفتگو یہاں تک, اس کے بعد کل سے اس سے آگے بڑھیں گے. بس عزیزان گرامی, یہی وہ منازل تھے کہ جہاں رسول کے واسطے نے, فاطمہ کے لال نے دیکھا اسلام مست کیا جا رہا ہے. لہذا فرزند رسول نے, عزیزان گرامی, شب اول محرم, شب اول محرم میں تشیع کی پہچان کیا ہونا چاہیے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, یا شبیب ان كنت باكيا فابكي على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الشاة. اے پسر شبیب, اگر تم کو رونا ہے کسی پر تو اسے بھول جاؤ, فاطمہ کے لال حسین کو یاد کرو. شبیب میرا جد مظلوم کربلا اس طرح سے شہید کیا گیا کہ جس طرح سے کوئی گوشت پر ذبح کیا گیا. روایتیں بہت. جب ماہ محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا
یہ منظر ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو سید سجاد سے پوچھے۔ کربلا کے بعد جب محرم کا چاند نظر آیا، سید سجاد نے چاند کو دیکھا، کہا اے ہلال، تو اسی مہینے کا ہلال ہے جس کی 10 تاریخ کو ہمارا سارا گھر قربان۔ امام زمانہ آپ کا جب ہلال محرم نظر آتا ہے، مرضی شہزاد خدمت امام زمانہ میں برپا ہو۔ امام زمانہ اپنے جد مرحوم کو یاد کر کے روتے ہیں، سیدی جدی ابا عبداللہ، اس کائنات پر جد مرحوم آپ کے اتنے حسان ہیں کہ میں اگر خون کے آنسو بھی روؤں تو آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا امام زمانہ آپ کی زحمت کو تمام روایتی مصائب کی ماہ رجب کا زمانہ ہے۔ ولید حاکم مدینہ نے اپنا قاصد بھیجا امام مظلوم کی بارگاہ میں کہ حاکم نے آپ کو طلب فرمایا۔ امام حسین جب جانے لگے تو اپنی بہن زینب سے فرمایا، بہن زینب، حاکم نے بلایا، کہا بھیا نرمی سے گفتگو کیجئے گا، عباس کو ساتھ لے جائیے گا، علی اکبر کو ساتھ لے جائیے گا۔ جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لے کر فاطمہ کا لال گھر سے نکلا ہے، اور جب تک امام واپس نہیں آئے جناب زینب دروازے پر کھڑی انتظار کہ میرا ماں جائے کب تک واپس۔ دیر ہو گئی، کبھی حجرے میں جاتی تھی، پھر دروازے پر آ کے انتظار کرتی تھی، بس عزیزہ لے کر امام دربار میں حاضر ہوئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا، اور اس خط میں یزید نے خبر دی امیر شام معاویہ جو دنیا سے گزر گئے، اب مجھے خلیفہ منتخب کیا گیا ہے۔ اے ولید، فاطمہ کے لال سے میری طرف سے تم بیعت لے لو، اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے شام بھیجا جائے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد وزیر نے کہا، ابن رسول اللہ، اب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ بیعت کیجئے گا؟ امام نے ایک جملہ فرمایا تاریخی، تصبح و تصبحون، صبح تک انتظار کرو، ہم بھی صبح کریں گے، تم بھی صبح کرو، اور سب مسجد نبوی میں جمع ہوں، میں وہاں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے ابن رسول اللہ۔ یہ گفتگو ہوئی، امام اٹھ کھڑے ہوئے تو مروان نے کہا، ولید اگر فاطمہ کا لال واپس چلا گیا تو کوئی طاقت فاطمہ کے لال سے بیعت نہیں لے سکتا، خون کا دریا بہہ جائے گا ولید۔ لہذا ولید اسی وقت حسین کو مجبور کرو، یا تو بیعت کریں یا تو پھر ان کا سر قلم کر دو۔ امام کو جلال آیا، فرمایا، اتحدثنی بالموت،
مروان تم حسین کو موت کی دھمکی دے حسین اس علی کا لال ہے جو موت سے کبھی نہیں گھبرایا. آواز امام کی بلند ہوئی. عباس تلوار لے کے اندر آ گئے. میان سے تلوار لی. امام نے فرمایا محلل محل آقی اے میرے بھیا عباس صبر کرو. یہ بھی تلوار چلانے کا مقام نہیں. عباس صبر کیا. اجرکم ربکم. امام واپس آئے. زینب دروازے پہ کھڑی تھی, دہلیز پہ کھڑی تھی. بھائی کو آتے دیکھا, استقبال کیا. بھیا کیا گزری؟ کہا بس تیاری کرو, اب حسین یہاں نہیں رہ سکتا. اجرکم ربکم. خدا کسی غم. عزیزان گرامی, آپ نے جس گھر کو بنایا ہو, اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کو اس گھر کو چھوڑنا پڑے تو ایک گھر کی ایک اینٹ سے آپ کو آپ کی محبت وابستہ ہوتی ہے. نانا کا بنایا ہوا گھر, ماں فاطمہ کا ہاتھ لگا ہوا گھر, باپ کی محنتوں سے تیار ہوا گھر, بھائی کی مشقتیں اس میں شامل ہیں. رسول کا بسایا ہوا شہر, مدینہ رسول حسین کہتے چھوڑے. مگر حسین بس زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. حسین نانا کے مزار پر آئے, بھائی کی لہر پر آئے, ماں کی قبر پر آئے, نانا کے مزار پر آ کے سلام کیا. السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. اے نانا جان, آپ کا حسین آیا. نانا جان وہ وقت آ چکا ہے جو میں نے طفلی میں وعدہ کیا. نانا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. میں نہیں سمجھتا رسول نے کیسے اجازت دی. اس کے بعد حسین بھائی کی لہر پر آئے, بھائی کی لہر پر آئے اور بھائی کو سلام آخر کیا. امام حسن مجتبیٰ سے رخصت ہوئے. بس یہ کڑی منزل ہے امام حسین کے لیے کہ جب ماں کے مزار پر آئے ہیں, السلام علیکم یا اماں. اے مادر گرامی, اب آپ کا حسین آیا ہے, سلام لیجیے. حسین رخصت کے لیے آیا ہے. ماں رخصت ہو کر میں جا رہا ہوں. ماں میری آواز آپ سن رہی ہیں؟ جواب نہ آیا تو عجب نہیں حسین نے پلٹ کے کہا ہو, اے مادر گرامی یہ وہی حسین آیا ہے جب آپ کفن بندے کفن میں لپٹی ہوئی تھی تو حسین نے آواز دی تھی. آپ کا بندے کفن ٹوٹتا تھا, ہاتھ آپ کے بلند ہوئے تھے, یا بنیا الیہ الیہ, وہی حسین آیا ہے. قبر فاطمہ تھرائی, شگاف ہوا, آواز آئی, اے بیٹا حسین تو تنہا نہیں جائے گا, تیرے ساتھ ساتھ تیری ماں بھی جائے گی. یا رب الہی بحق الزہرا وعلیہا وبالہا وبلیہا وسر المستودعیہا. اس خلیل توسل کو قبول فرما. مومنین و مومنات کی مرادوں کو بلّہ, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل. خصوصیت سے جو حضرات بیمار ہیں, مومنین و مومنات میں سید الشہداء کے مساج کے ذکر کرنے کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے. اس لیے ان تمام مریضوں کے لیے 5 مرتبہ میرے ساتھ آیت شفا پڑھیے.
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا شافي المرضى يا شافي المرضى الہی بحق محمد و آل محمد اس پرآشور دور میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے جو اہل بیت کے چاہنے والے ظالمین کا شکار ہوئے اور درجہ شہادت میں فائز ہوئے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے پسپندگان کو صبر جمیل بار الہ یہ امام بارگاہ قائم رہے اور اس کی طرف مومنین کی توجہ مبذول فرما دے تو ہر چیز پر قدر رکھتا ہے الہی بخت چہرہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو ہم سے راضی فرما کہ ظہور میں تعدیل فرما